بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 اور 21 ہمارے سامنے ابھی تلاوت کی گئی. ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا. پہلی 5 آیتوں کے اندر مؤمنین اور متقین کے بارے میں، اور اس کے بعد کی 2 آیتوں میں کافرین کے بارے میں، اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کے بارے میں مثال کے ذریعے اپنے کلام کو واضح کیا. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حقیقتاً دیکھا جائے تو انسانوں کی 2 ہی قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے مؤمنین اور دوسرے کا نام ہے کافرین. پوری دنیا کے اندر سارے انسان ان 2 ہی قسم کے لوگوں میں ہیں. یا تو وہ مومن ہوگا یا تو کافر. منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، بلکہ وہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے. اور دوسرا منافق جس کے بارے میں ہم نے کل عرض کیا تھا، وہ منافق نفاق عملی والا، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. اس کے اعمال منافقوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ان اعمال کی وجہ سے اس پر کافر کا حکم نہیں لگائیں گے. جب ان قسم کے لوگوں کو اللہ نے بیان کر دیا تو اب یا ایھا الناس اعبدوا سے اللہ اپنے جلال میں واپس آئے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے. تمام دنیا کے لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کر، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کافر ہو. الناس یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں لوگ، عوام، اس میں سب شامل ہیں. تو سب کو دعوت دی کہ سب سن لو. اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں ان کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، عبادت کیوں کرو؟ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اگر آپ کو مناسبت یاد ہوگی سورہ فاتحہ سے، تو ہم نے کہا تھا سورہ فاتحہ میں بندہ مانگتا ہے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ سیدھا راستہ متقیوں کا ہے، اس سے انحراف نہیں کرنا، اس سے منہ نہیں موڑنا. پھر اب مسئلہ یہ آیا تھا کہ متقیوں کا راستہ، یا ہم خود کیسے متقی بنے؟ سیدھی سی بات ہے، ہمیں متقیوں کے راستے پر چلنا ہے، تو متقی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو اس آیت میں واضح کیا. متقی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کو لازم پکڑ لو. بغیر عبادت کے اور بغیر اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے کوئی دنیا کا آدمی متقی نہیں بن سکتا. اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو دنیا میں جو ڈھونگی لوگ گھومتے ہیں پہراوا پہن کر دین اسلام کا، تو ہم صاف پہچان لیں گے، ہر مسلمان پہچان لے گا کہ جب یہ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا، اپنے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ متقی کیسے بن سکتا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم بھی متقی بن جاؤ.
اس لیے کہ کامیابی وہ صرف متقیوں کے لیے ہی ہے. دنیا کی گمراہی سے بچے گا وہ جو متقی ہوگا. آخرت کے عذاب سے بچے گا وہ جو متقی ہوگا. جو تقوی سے ہٹے گا، اور تقوی سے ہٹنا کیا ہے؟ عبادت سے ہٹے گا، وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا. پھر یا تو وہ منافق بنے گا یا تو کافر بنے گا. تو اللہ نے اس آیت کے اندر توحید کی دعوت دی ہے. اسلام کے جو عقائد ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان مسلمان بنتا ہے، اس میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عقیدہ وہ ہے توحید کا. توحید وحد یا احد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں ایک کے، اکیلا. تو توحید کے معنی ہوئے اللہ کو اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی اکیلا ماننا. کسی چیز میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا نام ہے توحید. ذات میں یا صفات میں کسی نبی کو، ولی تو بہت دور کی بات، کسی نبی کو اگر شریک ٹھہرا لیا تو آدمی مشرک بن گیا. کیا بن گیا؟ مشرک بن گیا. اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے. قرآن میں اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. انسانوں مایوس نہ ہونا، چاہے جتنا بڑا گناہ کر لو ہم معاف کر دیں گے، تم معافی مانگو گے، لیکن شرک کر کے مت آنا ہمارے پاس. شرک کی معافی ہمارے پاس نہیں، ہم تمہیں بالکل معاف نہیں کریں گے. تو پہلے ہم آیت کا ہلکا سا خلاصہ سن لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آیا ہم کہیں شرک کے کنارے پر تو نہیں کھڑے، یا کہیں ہم بھی نعوذ باللہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے مشرک تو نہیں بن گئے. اس لیے کہ جن پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی نا، وہ کون تھے؟ عربی لوگ. ان کی تاریخ یہ تھی، ان سے جب پوچھتا کوئی کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا. آسمان سے بارش کون برساتا؟ وہ کہتے اللہ برساتا. زمین سے غلہ کون نکالتا؟ وہ کہتے اللہ نکالتا. ساری چیزوں میں اللہ کو مانتے تھے، ان کے باوجود قرآن ان کو کہتا ہے کہ تم مشرک ہو. مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ مورتیاں بنا لی تھی، اور یوں کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ کام ان کے سپرد بھی کر دیے. اور جیسے دنیا کے اندر بڑے آدمی کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلہ لگتا، ذریعہ لگتا، جیک لگتا، تو ایسے ہی ہم اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے. اس لیے یہ مورتیوں کو ہم درخواست دیتے ہیں، وہ اللہ سے بول دیتے ہیں اور ہمارا کام بن جاتا. یہ تھا وہ شرک جس کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو مشرک کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کتنے بہترین انداز میں دی. سب سے پہلے تمام لوگوں کو جمع کر لیا. یا ایھا الناس، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں، اعبدوا، تم سب عبادت کرو. عبادت کے کیا معنی؟ عبادت کے معنی آتے ہیں اپنی پوری مکمل طاقت خرچ کر دینا اللہ کی فرمانبرداری میں، اور اللہ کے خوف سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کرنا. اس کو کہتے ہیں عبادت. کیا کرنا؟ اپنی پوری طاقت لگا دینا اللہ کی فرمانبرداری کرنے میں، اور اللہ کے خوف اور عظمت کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کرنا. یہ دونوں ملائیں گے تو بنے گا عبادت. ہمارے زمانے میں عبادت کس کو سمجھتے؟ روزہ رکھو اور مسجد میں آ کے تراویح پڑھو عبادت، قرآن پڑھو عبادت. پوری طاقت صرف کر دینا، پورا زور لگا دینا اللہ کی فرمانبرداری پر، اس کو تو لوگ عبادت سمجھتے ہیں. ایک دوسری چیز عبادت ہے، اس کو عبادت نہیں سمجھتے. وہ ہے خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کرنا. یہ بھی بڑی عبادت ہے. جیسے ہم گھروں کے اندر دیکھتے، باپ کی بات ماننا بہت اچھی بات ہے. اس بات سے ڈرنا کہ کوئی ایسا کام میرے سے ہو جائے جس کی وجہ سے ابا کو غصہ آ جائے. تو حقیقی فرمانبردار اولاد وہ کہلاتی ہے جو باپ کی اس بات کا بھی خیال رکھے، خوف اور عظمت کی وجہ سے، کہ میرے عمل سے میرے ابا کو نقصان نہ ہو، غصہ نہ آئے. تب باپ خوش ہوتا کہ یہ ہے فرمانبردار.
تو ایسے اللہ تبارک و تعالی یہ مثال ہے صرف، ورنہ اللہ میں اور باپ میں کوئی مماثلت نہیں ہے. ناراضگی پہ سے مثال دی جا رہی جیسے دنیا میں اس کا لحاظ ہے. تو خوف کی وجہ سے اور عظمت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا. کہ اللہ کیوں ڈرنا، اس کی وجہ آگے اللہ خود بیان کر رہے ہیں. اللہ کی عظمت، نافرمانی نہیں کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو لوگ اس زمانے میں نافرمانی نہیں کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے، یعنی گناہ سے بچنے کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے. لوگ عبادت کس کو سمجھتے؟ بس یہ جو مشہور ہے. حالانکہ گناہ سے بچنا بعض مرتبہ عمل کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. بعض مرتبہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا عمل کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں جیسے بدنظری ایک گناہ ہے، نہ کرے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف. اب اس نہ کرنے پر ثواب ملے گا. حرام کا لقمہ سامنے آ رہا، بریانی ہے سامنے رکھی ہوئی، معلوم ہے اس کا صاف واضح حرام سود کا کاروبار ہے، بریانی کو دل چاہ بھی رہا ہے، ہاتھ روک لینا نہیں، یہ حرام کا لقمہ ہے، پیٹ میں نہیں جانا، یہ بھی عبادت ہے. ایسی ساری چیزوں میں آپ تصور کر لو جتنی نافرمانیاں ہیں، تو ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کیا فرما رہے؟ اے لوگوں عبادت کرو. کس کی؟ ربکم، تمہارے رب کی. رب کی تفسیر ہم سورہ فاتحہ میں آج کر چکے، جس میں 3 باتیں ہو: پیدا کرنے والا، باقی رکھنے والا اور حد کمال تک پہنچانے والا. وہی رب بن سکتا ہے، اور ایسی ذات دنیا میں اور آخرت میں پوری کائنات میں ایک ہی ہے، وہ اللہ. تو فرمایا وہ تمہارا رب جس نے تم کو بچپن سے ہر چیز کی سہولت فراہم کی. نمبر 1 الذی خلقکم، تم کو پیدا کیا، کچھ نہیں تھے. ارے اپنی 30 سال عمر ہوگی، 30 سال پہلے کہاں تھے اپن؟ باپ پوچھتا نا بیٹے سے، کہاں تھا 2 سال پہلے، 5 سال پہلے جب پیدا نہیں ہوا تھا. تو بیٹا ویسے کچھ بھی بول دیتا، کہیں گھومنے گیا تھا. معلوم نہیں نا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے کہاں تھا 50 سال پہلے، 15 سال پہلے، یعنی جس کی جتنی عمر ہے. ہر ایک اپنے سے سوال کرے. اللہ سب سے سوال کرے کہ بتا تو کہاں تھا. وہ کہے گا میں تو کہیں نہیں تھا. اس اللہ نے تجھے وجود بخشا، تو نہیں تھا، نیست تھا، عدم تھا، تجھے اللہ نے دنیا میں لایا. خلقکم، یہ اللہ کا احسان. وہ اللہ کہہ رہے کہ عبادت کر. تیرے سے اوپر والے جو لوگ تھے جو تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، تیرے باپ دادا، نانا نانی، دادا دادی، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. ان کے ذریعے تو وجود میں آیا، ان کو اللہ نے وجود میں لایا. اس لیے فرمایا اس اللہ کی عبادت کر. اور کیوں کر؟ لعلکم تتقون، کہ ہم نے سارا قرآن اتارا ہی ہے در حقیقت متقیوں کے لیے. تو اللہ کی عبادت کر، تو بھی متقی بن جا، قرآن کا پورا فیض پالے. پھر اس کے بعد اللہ نے مزید سمجھایا دلائل جسے کہتے ہیں. اللہ نے اپنے رب ہونے کے دلائل دیے اور بڑے عجیب انداز میں دیے. اس کائنات میں 2 قسم کے دلائل زیادہ ہیں. ایک کا نام ہے آفاقی دلائل اور ایک کا نام ہے انفسی دلائل. آفاقی دلائل کہتے ہیں آسمان، زمین، کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں، اور انفسی دلائل کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے اندر اللہ کی نشانیاں. تو اپنی ذات والی نشانی اللہ نے بیان کر دی کہ خود تو تیرے اندر غور کر کہ تو تھا نہیں، اللہ نے وجود میں لایا. وہ اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ عبادت کر. اس کے بعد فرمایا آفاقی دلائل دیکھو کہ اللہ نے اس کائنات میں تیرے لیے کیا کیا بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تیرے لیے زمین کو بچھونا فرش بنایا. اللہ نے زمین جس پر میں اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، اللہ نے اس کو بڑے بہترین انداز میں بنایا. بالکل لوہے کے مانند نہیں بنا دیا کہ اس پر کوئی کام دشوار ہو جائے، نہ بالکل پانی کے مانند بنا دیا کہ اس پر کوئی چیز ٹکے ہی نہ. آدمی کھودے تو کھد جاتی، مضبوط کرے تو مضبوط ہو جاتی. اگر اللہ زمین کو ایسے نہ بناتے تو انسانیت کی بقا اور انسانیت کی ساری چیزیں دشوار ہو جاتی. تو اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، محفوظ چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی برسایا.
فأخرج به من الثمرات، پھر اس پانی کے ذریعے زمین اور آسمان دونوں نے مل کر رزقا لکم، تمہارے لیے میوے پھل فروٹ نکالے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اللہ نے پہلے کسی کام کے کرنے کا حکم، اس کو عربی میں کہتے ہیں امر، اور کسی کام سے روکنے کو عربی میں کہتے ہیں نہیں. آپ نے سنا ہوگا امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو کسی کام کے کرنے کا حکم اس کو کہتے ہیں امر، اور کسی کام سے روکنے کا حکم ایسا نہیں کرنا اس کو کہتے ہیں نہیں. قرآن کے اندر سب سے پہلا امر اور سب سے پہلی نہیں، اسی آیت میں سب سے پہلا امر ہے اعبدوا، اپنے رب کی عبادت کرو، اور سب سے پہلا نہیں ہے ولا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وانتم تعلمون، حالانکہ تم سب جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ 5 یا 6 نشانیاں ہیں، انفسی اور آفاقی، دلائل کہہ لو، نشانی کہہ لو، یا متقی بننے کا طریقہ، یا پھر اللہ کی معرفت کا طریقہ اللہ نے اس میں چھپا دیا. آسان زبان میں کہہ لو اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، ایک دم باولا نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، مینٹل نہیں ہے، تو اس کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. آسمان دیکھ، زمین دیکھ، پانی کو دیکھ، رزق کو دیکھ، تجھے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کی کوئی فیکٹری اس کو نہیں بناتی، نہ بنا سکتی ہے، نہ بنا پائی ابھی تک، اور فیوچر میں بھی نہیں بنا پائے گی. آسمان نہیں بنا پائی، اور زمین نہیں بنا پائی، پانی نہیں بنا پائی، غلہ نہیں بنا پائی. غلہ بولے تو پیسے جمع کرنے والا نہیں، غلہ کہتے ہیں اناج کو، اناج نہیں بنا پائی. اسی کو اللہ نے دوسری آیتوں میں دعوت دیا ہے. افرأیتم ما تمنون، میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اولاد وجود میں آتی ہے، تو جو منی کا قطرہ مادر رحم میں گرتا ہے وہ بتاؤ کہاں سے آتا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے یا ہم پیدا کرنے والے؟ کتنے لوگ ہیں، جوڑا ہے، منی کا قطرہ گر رہا ہے، اولاد وجود میں نہیں آ رہی، در در بھٹک رہے ہیں، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے نکاح کو، بچہ نہیں ہو رہا، دعا کرو، تعویذ دو، یہ دو، کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. غور کرو، اس اللہ نے وجود میں لایا. اسی رکوع کے اندر اللہ آگے فرما رہے ہیں یہ اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا باطل اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ کھیتیاں جو تم کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جو بیج تم کھیتیوں میں بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کسان بیج زمین میں ڈالنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کے سارے کام اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اگر اللہ وہ سسٹم روک دے اناج کا تو پھر اس کائنات میں، اس دنیا میں لوگوں کی زندگیاں دشوار ہو جائے. پانی اللہ آسمان سے برساتے ہیں، وہ آسمان سے برسا ہوا پانی کبھی ندیوں میں جاتا ہے، کبھی نہروں میں جاتا ہے، کبھی زمین کی تہ میں جا کر کنوؤں کے ذریعے، بورنگ اور موٹر کے ذریعے وجود میں آتا. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اللہ انسانوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کو تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ ساری دنیا کا کافر یا مسلمان سب بولتے ہیں نہیں یہ سب تو اللہ ہی کرتے ہیں. وہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور یاد رکھو میرے ساتھ کسی کو شریک بھی مت ٹھہراؤ. مشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے مشرک کہلائے. ہم سب کو بھی دعوت ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ تو وہ آیت کا مفہوم اور اللہ کی دعوت اور اللہ کی معرفت کا طریقہ. معرفت کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا. مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس، ماسٹر کے پاس، بڑے علامہ کے پاس. یہ پہچان لو یہ ساری چیزیں بنانے والا اللہ ہے، وہی اللہ عبادت کے لیے کہہ رہا، اور وہی اللہ کہتا ہے دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ. شرک اللہ کی ذات میں، صفات میں یہ بڑا بھیانک گناہ ہے. سب سے پہلی نہیں، یعنی اللہ نے سب سے پہلے جو نہیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہی ہے کہ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. صحابی رسول پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ جانتے ہوئے کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں کہ مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ شرک سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والا عمل وہ شرک ہے۔ اب ہم آگے چلتے، حضور کے زمانے میں ایک صحابی ہے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ، یہ وہ طفیل بن عمرو دوسی نہیں، یہ طفیل رضی اللہ عنہ وہ ہے جو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں شریف آئی تھے۔ تو ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا تھا، یہ اچھے سے سننا، اس لیے یہ والا شرک جو میں عرض کرنے جا رہا یہ ہر گھر میں موجود ہے، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا پتہ نہیں اپن شرک کے کنارے پر کھڑے یا کہیں مشرک تو نہیں بن گئے۔ تو شروع میں مسلمان کیا کرتے تھے، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا عربی کا ماشاء اللہ، تو اس کے ساتھ میں مسلمان ماشاء اللہ و ماشاء محمد بولا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو محمد چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے ابتدائی اسلام میں۔ تو یہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات یہ سوئے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں نظر آ رہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور ایک مجمع ہے، یہ مجمع کے پاس پہنچے تو پوچھا یہ مجمع کن لوگوں کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہودی ہیں۔ تو انہوں نے تنزن فرمایا تم وہی یہودی نا عزیر ابن اللہ کہنے والے، یعنی تم یہودی لوگ وہ ہیں جو اللہ کا عزیر کو بیٹا بنا کر شرک کرتے ہو۔ تو اس میں مجمع میں سے ایک نے جواب دیا اگر ہم عزیر ابن اللہ کہتے ہیں تو تم بھی شرک سے بچے ہوئے نہیں ہو، تم بھی تو کہتے ہو ماشاء اللہ و ماشاء محمد۔ یہ صحابی خواب دیکھ رہے، آگے چلے، دیکھا ایک اور مجمع ہے، ان مجمع سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ تو فرمایا وہی عیسائی نا، وقالت عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، آج کے بارے میں پڑھا گیا کہ وہی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے عیسائی نا، یعنی اللہ کا بیٹا کر کے شرک کرنے والے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم اس طریقے سے کہنے والے ہیں تو تم بھی شرک سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تم بھی تو کہتے ہو ماشاء اللہ ماشاء محمد۔ ان کی آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، اپنے چند دوست احباب کو ایسا خواب بتایا جیسے ہم لوگ بتاتے ہیں، ایسا ایسا خواب دیکھے۔ اس کے بعد حضور کی مجلس میں پہنچے، حضور سے عرض کیا خواب، پورا خواب بتلایا۔ حضور نے فرمایا کس کس کو بتلایا؟ فرمایا جو ملنے والے تھے ان کو بتلایا۔ پھر حضور ممبر پر تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے مجھے روکا نہیں گیا تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی مجھے اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ میں تمہیں ادنا سے شرک، جس میں شرک کی بو آتی ہے، اس سے بھی روک دوں۔ لہذا آئندہ خبردار کوئی مسلمان یوں نہ کہنا ماشاء اللہ و ماشاء محمد، بلکہ صرف اتنا کہنا ماشاء اللہ، اسی پر اکتفا کرنا۔ حالانکہ یہاں شرک نہیں ہو رہا تھا، لیکن شرک کی سے بو آ رہی تھی، اس لیے مسلمانوں کو روک دیا کہ جو چیز اللہ کے ساتھ ہے اس میں نبی ولی دنیا کا کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور آگے ہم چلتے، یہ تو بات معلوم ہوئی کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شرک جو ہوتا ہے ذات والا، جیسے مورتیوں کو اللہ کے مقابل میں کھڑے کر کے پوجا کرنا، جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان کی غیر عوام کرتی ہیں، اور کبھی اشخاص کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، جیسے یہود اور نصارہ نے کیا، اور کبھی اشخاص بھی نہیں ہوتی ہیں، مورتیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، کبھی ہوتا ہے نفع نقصان، خوف امید، یہ بھی شرک ہے۔ یہ اب سنو اچھے غور سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا شرک ہے۔ کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا کہ میرا کام یا یہ بنا دیں گے، یہ شرک ہے، شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نقصان یعنی خوف، ڈرنا، یعنی یار یہ مار ڈالتا، یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا،
یہ بھی شرک ہے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، ضر اور نفع اس کے مالک صرف اور صرف اللہ ہے، نبی بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے. نبی بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولی بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اب بتاؤ ہمارے زمانے میں کتنے غریب مالداروں سے امید رکھتے، شرک کے کنارے پر کھڑے کہ نہیں کھڑے؟ کتنے لوگ غیروں سے خوف اور ڈر رکھتے یہ ہمارا کچھ نہ کچھ بگاڑ دیں گے، اللہ سے نہیں ڈرتے. بتاؤ شرک کے، میں یہ الفاظ بچتے ہوئے کہہ رہا، ورنہ یہ بھی بول سکتا کہ مشرک بننے کے نہیں، لیکن ایسا حکم نہیں لگا سکتے کسی پر. اسی لیے الفاظ یہ اختیار کر رہا ہوں کہ شرک کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے، غالباً عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ان کا قول ہے کہ آدمی یہ کہے کہ تم نہ ہوتے اور اللہ نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، یہ بھی شرک ہے. عورت بولتی اپنے شوہر کو، زیادہ لالا کے دوست کو تو کیا بولتی ہے، تم نہیں ہوتے تو میرا کیا ہوتا، تم نہیں رہیں گے تو میرا کیا ہونا. ابھی جانا گھر پر اس کو بولنا آج میں مر جاتا رات میں، ایسی ڈرانے کے لیے. دیکھو تو صحیح، تم اپنی عورتوں کا حال تو دیکھو جا کر. مرے گی نہیں بولا، دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ جب چاہیں گے ابھی مریں گے، تو ڈرنا نہیں، جا کے بولنا کہہ رہے تو ایسا لگ رہا ہے میں مر جاتا آج. تو دیکھو کیسا گھبرا جاتی ہو. اب وہ دیکھو شرک کے الفاظ اس کے کہ اگر تم مر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. ایسا بولنے والا کون کیا ہے؟ روایت میں لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کا قول کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ اگر میرے دروازے پر رات میں کتا پہرا نہ دیتا تو میرے گھر چوری ہو جاتی. پہلے زمانے میں کتے وغیرہ رہتے، تو رات میں اگر میرے گھر کتا پہرا نہ دیتا تو میرے گھر چوری ہو جاتی. یہ بھی شرک ہے. ہم اس کو دوسرے الفاظ میں بدل لیتے کہ اگر تم وقت پر نہیں آتے تو بڑا حادثہ ہو جاتا. یہ بھی شرک ہے. اس کا مائنڈ، اس کا دماغ اللہ سے دوسری طرف جا رہا ہے. تو بتاؤ اس زمانے کے اندر جو ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہے، اللہ ہم سے خوش کیوں نہیں ہے؟ کیسے اللہ خوش ہوگا؟ تم نے اللہ کی سب سے غضبناک چیز اپنے ساتھ لے کر رکھی کہ تم اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، انسانوں کو شریک ٹھہراتے ہو. اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تو اس لیے غور کرنے کی بات ہے. بچپن سے اپنے گھر کے اندر بچوں کو، اپنے دوست احباب کو ان ساری چیزوں پر تنبیہ کی ضرورت ہے کہ خبردار، سب کچھ کرنے والا تھا. بچپن سے سکھاؤ بچے کو کہ ہر حال میں، ہر کیفیت میں سب کچھ کرنے والا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہ چیز حضور نے صحابہ کو سکھلا دی تھی. اسی لیے آپ نے واقعات پڑھے ہوئے صحابہ کے، کپڑے پھٹے ہوئے، پیر میں چپل نہیں، بال بکھرے ہوئے. ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں رہتا، ہمارا بال جمے ہوئے، کپڑے اسٹینڈرڈ، چپل اسٹینڈرڈ، لیکن وہ اندر ہے نا دل، وہ نہیں بنا ہوا ہے. وہاں ہے شرک بیٹھا ہوا. وہ ان کا ظاہری حال بالکل لوگ اچنبے میں پڑ جاتے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہاں ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شرک بالکل برداشت نہیں کرتا تھا. پھر کسی کے بھی دربار میں کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کے بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ان کو معلوم تھا، ارے خالد بن ولید کیا بولا کرتے تھے، 60,000 کا لشکر اور چھوٹا سا مجمع لے کر جا رہے، 30 یا 60 آدمی. لوگ ان کو تانا دے رہے یہ بول کر کہ تکبر اچھی بات نہیں ہے خالد. انہوں نے کہا تکبر کون کر رہا بھائی، ارے یہ سب مردے ہیں، ان کو مارنا ہے. وہ جو ایمانی جذبہ اندر آیا تھا وہ اس لیے کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کافروں کے مجمع میں اکیلی تلوار لے کر گھس جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے کرنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں جب تک اللہ موت نہیں لکھے گا. یہ ایمانی کیفیت. اس کے بعد کے تابعین، تبع تابعین، اللہ والے ان کے حالات زندگی دیکھیں گے تو ان میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، شرک سے بہت کوسوں دور تھے. ہمارے زمانے کے مسلمانوں کی اکثریت، اللہ معاف فرمائے، شرک کے دہانے پر کھڑی ہے یا مشرک بن چکی ہے. لوگ خامخواہ پریشان ہوتے، وہ مرتد ہو رہا، وہ یہ ہو رہا. نہیں، ہو چکے، موقع ملنے پر اس کا اظہار ہوتا. ارے 2 آدمی آپس میں محبت کر رہے، موبائل پر کانٹیکٹ چالو، جب موقع ملتا تب بھاگ جاتے ہو. تو جس دن بھاگے اس دن تھوڑی محبت کی تھی انہوں نے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات.
جس دن بھاگے اس دن تھوڑی ان کی گڑبڑ ہوئی تھی، وہ تو 2 مہینے 5 مہینے 2 سال پہلے سے ملے ہوئے تھے آپس میں، موقع ملا۔ ایسی مسلمانوں کی اکثریت آبادی جو ہے وہ مشرک اور مرتد بن چکی۔ جب موقع ملتا ہے مال کا، مال کی لالچ کا، جب موقع ملتا ہے غیروں کے خوف کا، اب اظہار کر دیتے نہیں، ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اسلام چھوڑ دیتے ہیں، ہم دھرم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے مشرک۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرو، اور اللہ کی جو دعوت ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جس قسم کے میں نے مختصر سے شرک بتلائے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو یا شیخ سے بیعت ہو جاؤ، یہ 2 راستے آپ کو بتائیں گے، ورنہ سننے سے کچھ نہیں ہوگا، سننے سے سمجھ میں تو آ جائے گا، پھر مارکیٹ میں جائیں گے ماحول وہی بنا ہوا ہے مشرکانہ، اس سے ڈر رہے ہیں، اس کا خوف ہے، اس سے امید ہے، وہ مشرکانہ ماحول بنا ہوا ہے، دل پر محنت نہیں ہوئی ہوئی ہے تو روزانہ شرکی اعمال کریں گے۔ اس لیے اللہ سے ابھی رمضان کا موقع ہے، ترتیب بنا کر نکلو بھی، بیعت بھی ہو جاؤ، اور رمضان کا موقع ہے، ہم جو روزانہ تفسیر کر رہے ہیں نا اس میں ایک دعا کرتے آخر میں، تو آپ بھی وہ دعا روزانہ کیا کرو۔ جیسے آج ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں خالص توحید والا بنا، اور ہم سب کو اپنی ذات میں کسی بھی قسم کا شرک کرنے سے بچا۔ اپنے الفاظ میں ہم یاد کریں اس کو کہ اللہ مجھے شرک کرنے سے بچا، اپنی توحید خالص توحید والا بنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ خالص توحید کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ہماری نسلوں کو اللہ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔